زیڈ اسٹوڈنٹ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ٹورزم مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ ٹورزم مینجمنٹ میں آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی بات کریں گے، ہم نے لاسٹ ٹائم WTTC کے جو ڈسکشن کی تھی وہ پازیٹیو وے میں کی تھی، اب ہم اس کے نیگیٹو امپیکٹ کی بات کرتے ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو جو ہے اکنامک چیلنجز ہوتے ہیں۔ اکنامک چیلنجز کیا ہوتے ہیں کہ دیکھیں، جب ہم نے دیکھا ٹورزم انڈسٹری کو پینڈیمک آیا تو بہت سارے ایسے کنٹریز تھے جو ڈپینڈ کرتے تھے ٹورزم ایکٹیویٹیز کے اوپر، تو ان کے لیے کیا ہوا، ان کے لیے وہاں پر اپنی ٹورزم کیپیسٹی کو اسٹیبل فارم میں رکھنا مشکل ہو گیا۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف، تو جب اس دور آتا ہے، اس طرح کے کوئی ریسیشنز آتے ہیں، تو آلموسٹ وہاں پر کوئی ایسی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہوتی ہیں جو فورن آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہاسپٹلٹی سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہاں کیا ہوا، وہاں دیکھا گیا کہ جب ان کے پاس ٹورزم کی ٹریفک تو آتی ہے، مگر وہ فورن انویسٹمنٹ کی وجہ سے، فورن انویسٹرز کمپنیز کی وجہ سے ان کے پاس وہ انویسٹمنٹ رکتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک پرابلم دیکھا جاتا ہے کہ ٹورزم جو ہے ہمیشہ کہیں نہ کہیں چیلنجز کا شکار رہتا ہے۔ پھر جو دوسرا مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے، سنگین مسئلہ، وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے۔ بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ ٹورزم اگر انکریز ہو بھی جاتا ہے تو وزٹرز آتے ہیں، نمبر آف اسکواڈز جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، پھر وہاں پر WTTC کے جو کردار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر پروموشن تو کر دیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب وہاں پر جب بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو وہ ایکو سسٹم کی حفاظت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفارسٹیشن ہونے لگتی ہے، بہت ساری پولوشن کا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کی جو وائلڈ لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انڈر ڈیولپڈ نیشن جو ہیں وہ بیسکلی اس پالیسیز کو فالو نہیں کر پاتے جو پالیسیز WTTC لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، ریسورس ایکسپلائٹیشن۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ریسورسز بہت زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ ریسورسز کا استعمال ہونے لگتا ہے۔ جب وہ زیادہ ریسورسز ایک طرف استعمال کرتے ہیں تو آلموسٹ اس میں بیلنس نہیں رکھ پاتے، تو وہاں بھی ایک پرابلم آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کاربن ایمیشن کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے فیسلٹیز بنانی ہوتی ہیں ٹورسٹ کے لیے، بہت زیادہ ٹورسٹ کو وہاں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر وہ نئے نئے طریقے کی کنسٹرکشنز کر رہے ہوتے ہیں، بلڈنگز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹر انگیج ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں ٹورزم کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان پر کام نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جی، سوشل ڈس آرڈرس کریٹ ہو جاتے ہیں۔ سوشل ڈس آرڈرس کس طرح سے کریٹ ہوتے ہیں، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جی اب کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں۔ اب ان کلچرل ایونٹس کا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، ان کلچرل ایونٹ کو پرفارم کرتے ہیں ٹورسٹ کے لیے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ جب ٹورسٹ کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے تو اس کی جو اصلی حیثیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر بات کرتے ہیں ڈسپلیسمنٹ آف کمیونٹیز، اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پر بہت ساری جو کمیونٹیز ہیں انہیں ڈسپلیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ فیسلٹیز بنانے کے لیے، فیسلٹیز کو پریپیئر کرنے کے لیے انہیں کمیونٹیز کو ڈسپلیس کرنا پڑتا ہے، یعنی جگہ چاہنے کے لیے، جگہ لینے کے لیے جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جو ان کے لوکل ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی بڑی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر انیکویلٹی آ جاتی ہے۔ انیکویلٹی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہی چیز وہی فائدہ اٹھاتا ہے، باقی کا تمام لوگوں تک وہ فائدہ نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسٹیبل وے میں ٹورزم ٹریول کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا پرابلم ہمارے لیے کریٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ٹورسٹ ہے وہ دیکھیں سوشل کلچرل ویلیوز جب ہماری ڈسٹرب ہوتی ہیں تو آلموسٹ ٹورزم وہاں پر ڈیمیج ہونے لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی گورننس اینڈ مینجمنٹ پالیسی۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، پالیسی ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ پالیسی بنانے لگتے ہیں، کوئی گورننس کا کوئی اختیار دیتے ہیں، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کچھ ٹریڈرٹزم کے لوگ انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پالیسی کو اپنے اکارڈنگ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ جب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جب ٹورزم کے لیے کوئی اسٹیبلٹی کی کوشش کی جاتی ہے WTT کی جانب سے، تو وہاں کیا پرابلم آتا ہے، وہاں پر کلیریفیکیشن نہیں آ پاتی کہ جو پالیسیز انہوں نے لگائی ہیں وہ پالیسیز کس طرح سے اطلاق کی جائیں گی۔ پھر اس کا جو ہے ڈپینڈنس آف، ہم کیا کرتے ہیں ایکسٹرنل پیمنٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایکسٹرنل پیمنٹس کے اوپر ریلیئنس کرنا ہوتا ہے۔ تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان کا بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فورن انویسٹمنٹ پہ ہوتے ہیں۔ اب فورن انویسٹمنٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں پر انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ سرمایہ بھی ریٹرن لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے معاملات اس حد تک پراپر نہیں ہو پاتے جس حد تک ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ایک لیول بنے یا یہ لیول اپ کرے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو لیبر ہیں ان کی بڑی تضحیق حالت ہوتی ہے، جو وہاں کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ریجڈ لیبر ویجز دیے جاتے ہیں، لو ویجز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پور کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹورزم کی جاب جو ہے وہ بیسیکلی سیزنل ہو جاتی ہے، اور وہ سیزنل
اس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی جو یہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ صلاحیتی والے لوگ ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آپ کا سیزن آف ہے تو آپ جو آف کر جائیں یا لیو کر جائیں، پھر وہ ویری نیکسٹ جب ہوتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ وہ جاب ملتی نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ پرابلم کرتی ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے جی چائلڈ لیبر وغیرہ کے اوپر ڈسکس کریں تو بہت چھوٹی عمر کے لوگ بھی یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کی عمر نہیں ہوتی، انڈر ایج بچے ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ کی ایکسپلوٹیشن، لیبر ایکسپلوٹیشن سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پریکٹسز ہیں وہ پریکٹسز آپ کی انفارمل سیکٹر کے اندر چلی جاتی ہیں، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ٹورزم کس طرح سے بیلنس کرے گا، تو یہاں ٹورزم کے بہت زیادہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی بیسیکلی ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز کے فائدے یا نقصان نہیں ہوتے۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو لوکل مینجمنٹس ہوتی ہیں، ان مینجمنٹ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے، یا ان کو یہ سمجھنے لگتا ہے وہ لوگ کہ اگر ہم نے اس پر کوئی زیادہ اپیلنگ کی، یعنی کوئی زیادہ اچھا کام کیا، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے WTTC کی طرف سے کوئی پالیسیز آتی ہیں، اس کو یہ اپلائیڈ نہیں کر پاتے۔ جب اپلائی نہیں کر پاتے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر ہم اپنا ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتے۔ جب جنریٹ نہیں کر پاتے تو آلموسٹ جو انڈر ڈیولپ نیشن ہوتی ہیں ان کے اندر یہ بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، اور اس پرابلم کو دیکھا بھی جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، اصل میں اس کا پوزیشن یہ ہو جاتی ہے، یہ پوزیشن اس طرح سے ڈیمیج کرتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کس طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، ٹورزم بہت بڑی وجہ ہوتی ہے آپ کی کنٹری کے اندر سسٹینیبل گروتھ کی، آپ کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کو ریٹرن لانے کی، ریفنڈنگ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کے اکنامک بینیفٹس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور آپ کی کنٹری کے اندر بہت زیادہ ریونیو آتا ہے۔ مگر ان ایکسپیکٹڈلی جو مینیجریل اسکلز ہیں یا مینیجریل لیول پر جو کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو آپ کے جو ٹورسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی پرابلم یہ آتی ہے کہ جی ہم یہاں کس طرح سروائیو کریں گے، ہمیں سیکیورٹی کے مسئلے، ہمیں ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے پرابلم کرتی ہے۔ بیسیکلی ان کی کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، بیسیکلی ہمارے ہی انتظامات میں یا ہماری نظم و ضبط کے جسے کہیں کہ اس کے اندر جو ہے پرابلمز موجود ہیں۔